الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مختصر حمد و سلام کے بعد میرے انتہائی عزیز حضرت مولانا حافظ قاری معظم چشتی صاحب سلمہ امام و خطیب جامع مسجد نظامیہ، میرے عزیز مولانا قاری عدنان سیفی سلمہ، دیگر حاضرین، سامعین و ناظرین اور مسجد کی انتظامیہ کے معزز اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری انتہائی خوش نصیبی کہ اللہ نے اس بابرکت شب میں ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں زندگی کی دیگر مصروفیات اور مشغولیات سے آزادی عطا کری اور اپنے حبیب کے ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرما دیا۔ وگرنہ اس وقت میں نارمل روٹین ڈے کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی مصروفیت اور مشغولیت ہماری ہوتی، لیکن آج اللہ نے ہم پر یہ کرم کر دیا ہے کہ دیگر ساری مصروفیات ہمارے ذہن سے نکال دی اور ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج تم سب یہاں جمع ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی اصل ہے، جز نہیں ہے۔ جز کہتے ہیں کہ مختلف اجزاء ہوں، کوئی ایک آدھ کمپوننٹ کم بھی ہو جائے تو کام چل جائے گا۔ جیسے بریانی پکانی ہے تو اس کے اندر چاول بھی ہیں، تو گوشت بھی ہیں، تو مسالے بھی ہیں، تو ہرے مسالے بھی ہیں، دہی بھی ہے، مختلف چیزیں، یہ اجزاء کہلاتے ہیں۔ تو ان اجزاء میں سے اگر کوئی ایک جز کم ہو جائے تو بھی کام چل جائے گا، ذائقہ ویسا نہیں ہوگا لیکن کام چل جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہے اصل، تو اس میں اصل ہے چاول۔ اگر چاول ہی نہ ہو، باقی ساری چیزیں ہوں تو بریانی کا تصور ممکن۔ مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں آپ کو بات۔ اسی طرح ہمیں میٹھا بنانا ہے، حلوہ بنانا ہے تو جناب سوجی بھی ہے، تو دیگر چینی بھی ہے، تو گھی بھی ہے، باقی سارے لوازمات موجود ہیں۔ یہ سارے اجزاء ہیں، یہ اجزاء ملیں گے تو کوئی ایک شے بنے گی۔ اب اس میں کوئی ایک جز اگر نہ ہو تو کام چل جائے گا لیکن وہ ذائقہ نہیں آئے گا۔ لیکن جو اصل چیز ہے اگر وہی نہ ہو تو حلوے کا تصور ممکن۔ تو حضور کی محبت میں نے کہا اصل ایمان، جزو ایمان نہیں کہ ایمان کا کوئی جز ہو، اگر ایک کا جز کم ہو تو کام چل جائے گا، نہیں، اصل ایمان ہے۔ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان کا تصور ممکن نہیں۔ اسی لیے ہم کسی بھی مسلمان سے یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ حضور سے محبت نہیں کرتا، بلا شبہ کرتا ہوگا۔ جو مسلمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ حضور سے محبت کرتا ہے، کتنی کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن حضور کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر محبت کرتے ہیں تو کبھی محبت کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب آپ بتائیے صبح سے لے کے شام تک جو ہماری مصروفیت ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، آپ خود اپنی مصروفیات اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو مجھے بتائیں پورے دن میں وہ کون سا لمحہ ہے جب آپ کو حضور کی یاد آتی ہے؟ کوئی ایک لمحہ نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، اٹھنے سے لے کر
تیار ہونے سے لے کر نوکری میں جانے، پورا دن نوکری کا گزار کے واپس آنے، کھانا کھانے اور گھر کے کاموں میں لے کر رات ہو جاتی، سو جاتی، مگر پورا دن کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آتا جب حضور کی یاد آئی۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس طرح زندگی کے کئی دن ہمارے گزر جاتے کہ ہمیں اپنے نبی کی یاد نہیں آتی۔ تو محبت کے اظہار کے لیے ہم پھر کہنا ہم کسی سے بدگمانی نہیں کر رہے کہ نبی سے محبت نہیں کرتا تو ہے، لیکن مصروف اتنا ہو گیا ہے کہ ذہن اس طرف جا ہی نہیں پاتا۔ تو یہ محفلیں در حقیقت ہمارے لیے خوش نصیبی کا سامان ہوتی ہے کہ آج ہم نے ساری مشغولیات کو چھوڑ دیا، ساری مصروفیات کو چھوڑ دیا، سارے معاملات کو چھوڑ کر اور ذہنوں کو خالی کر کر ہم سب یہاں پر آ کر یوں بیٹھ گئے ہیں کہ بس آج نبی کی باتیں ہوں گی اور نبی کی یادیں ہوں گی، اور کچھ نہیں ہوگا۔ تکبیر، بہت ہو گئے زندگی کے جھمیلے، ان سارے جھمیلوں سے اگر ذہنی اور قلبی سکون چاہیے تو دلوں کے چین محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اور آج اسی کیفیت میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور ایسا قبول فرمائے کہ ہمارے دلوں کو حضور کی یاد کی طرف پھیر دے کہ ہمیں آقا کی یاد آنے لگ جائے، ہم آقا پہ درود پڑھنے والے بن جائیں، آقا کی یاد میں رونے والے بن جائیں، جو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ ایک کاش وہ جو مومنوں کی شان ہے اور ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے، جو ایمان کی مٹھاس ہے، ایک کاش ہمیں وہ میسر آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت مبارکہ کو عموماً حمد باری تعالیٰ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ عموماً یہ آیت مبارکہ جب کبھی پڑھی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، تو اللہ کی حمد کے طور پر پڑھی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے۔ مگر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے مدارج النبوہ، اور اس کتاب کے اندر سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا سراپا بیان فرمایا کہ حضور کی آنکھیں ایسی تھیں، حضور کی بھویں ایسی تھیں، حضور کے کان ایسے تھے، حضور کی زلفیں ایسی تھیں، حضور کی مونچھیں ایسی تھیں، حضور کے لبہائے مبارکہ ایسے تھے، حضور کے دانت ایسے تھے، حضور کی گردن کیسی تھی، حضور کے کندھے کیسے تھے، سینہ کیسا، بازو کیسے، کلائیاں کیسی، انگلیاں کیسی، ایک ایک عضو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی حیت اور سراپا بیان کیا۔ جب آپ اس کو پڑھیں بڑی حیرت کا بندہ شکار ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے سراپے کا اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کے حالات زندگی پڑھے تو پتہ چلا کہ شاہ صاحب کی پیدائش تو ہندوستان میں ہوئی تھی، دہلی کے اندر، لیکن یہ علم حدیث کے حصول کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینے میں مستقل قیام کر لیا تھا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ اب پوری زندگی مدینے میں گزاروں اور میرا آخری وقت آئے گا تو میرا مدفن حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کیفیت میں شب و روز مدینہ منورہ میں گزر رہے ہیں، قسمت اپنے عروج پر ہے کہ صبح و شام پیارے آقا کے گنبد خضرا کے جلوے نصیب ہو جاتے ہیں، ہر نماز کے بعد سنہری جالیوں کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، مواجہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت مل جاتی ہے،
اور ہر نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، ریاض الجنہ کے نفل مل جاتے ہیں، تو بڑی مقدر والی زندگی گزر رہی ہے کہ ایک رات جب یہ سوئے تو ان کی مقدر کا تارا چمکا، اور جس گنبد خضرا کے یہ جلوے دیکھتے تھے اس گنبد خضرا کی مکی آقا محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ عبدالحق کو کہا، اے عبدالحق تمہاری ہندوستان میں ضرورت ہے، تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر ہماری حدیث کے نور کو پھیلاؤ۔ اب یہ تو مچل گئے کہ میں نے تو یہ تہیہ کر لیا تھا کہ پوری زندگی کہاں گزاروں گا، مدینے میں گزاروں گا، روزانہ مسجد نبوی کی زیارت، گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوتی رہے گی، اور مروں گا تو جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گا۔ یہ سرکار کا یہ خواب آیا، صبح بیدار ہوئے، مواجد شریف پہ حاضر ہوئے، رو رو کر سرکار سے اس کی حضور اس غلام کو اپنے قدموں میں رکھیں، یہاں سے روانہ نہ فرمائے۔ پھر اگلی رات جب سوئے تو پھر سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا اے عبدالحق ہندوستان میں تمہاری ضرورت ہے، تم جاؤ وہاں جا کر ہماری حدیث کا نور پھیلاؤ۔ یہ پھر صبح بیدار ہوئے بے چینی کی کیفیت میں، پھر سرکار کے مواجب میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو اپنے قدموں سے دور نہ کریں، اپنے گنبد خضرا کے جلووں سے محروم نہ کریں، سرکار کی سعادتیں سے محروم نہ فرمائیں۔ تیسری رات پھر خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی اور سرکار نے تنبیہاً ارشاد فرمایا، اے عبدالحق ہمارا حکم ہے کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر ہماری حدیث کے نور کو پھیلاؤ۔ انہوں نے اب خواب میں عرض کیا، رسول اللہ گنبد خضرا کے جلووں سے محروم ہو جاؤں گا، سہیلی جاگی کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ سرکار کو اپنے عاشق میں پیار آیا، سرکار نے کہا کہ عبدالحق ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں تم روزانہ سنہری جالیوں کو دیکھا کرتے تھے، ہندوستان جاؤ روزانہ ہم خواب میں اپنے جلوے تمہیں دکھایا کرتے۔ اب جو روزانہ خواب میں سرکار کو دیکھے گا وہی سرکار کا سراپا لکھے گا، وہی لکھے گا حضور کی آنکھیں کیسی ہیں۔ جو روز سرکار کو دیکھے گا اسے ہی پتہ ہوگا سرکار کے کان کیسے ہیں، سرکار کے ہونٹ کیسے ہیں، سرکار کی کلائیاں کیسی ہیں، سرکار کی انگلیاں کیسی ہیں، سرکار کے بازو کیسے ہیں۔ جو روز خواب میں دیکھے گا وہی سرکار کا سراپا صحیح طریقے سے بیان کر سکے۔ تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو عشق میں اس مقام پر فائز ہیں، جب انہوں نے مدارج النبوہ لکھی تو اس کے خطبے میں یہی آیت مبارکہ لکھی، هو الأول والآخر والظاہر والباطن۔ اور یہ آیت لکھنے کے بعد لکھنے لگے کہ اے لوگوں یہ آیت مبارکہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب یہ ہے عشق کی اینک۔ ابھی آپ نے دیکھا آشوب چشم کا مرض پھیلا تو لوگوں نے رنگ برنگی اینکیں لگائی، جس رنگ کی اینک آپ نے لگائی وہی منظر آپ کو سارا کا سارا نظر آنے لگا۔ آپ نے ہرے رنگ کی اینک لگائی تو سارا منظر کیسا نظر آ رہا تھا؟ ہرے رنگ کا، حالانکہ باہر سب کچھ ہرا لیکن سارا منظر کیسا تھا؟ کالے رنگ کی اینک لگائی تو سارا منظر کیسا نظر آیا؟ کالا نظر آیا۔ اورنج رنگ کی اینک لگا لی تو سارا منظر اورنج رنگ کا نظر آ رہا ہے۔ تو جس طرح کی اینک آپ لگائیں گے ویسا ہی منظر آپ کو نظر آئے گا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ بغض مصطفیٰ کی اینک لگا کر پڑھو گے تو قرآن میں تمہیں ایسی آیتیں نظر آئیں گی جس میں نبی کی شان نہیں بیان ہو رہی ہوگی، لیکن عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کر پڑھو گے تو پورا قرآن حضور کی نعت کا دیوان نظر آئے گا۔ الحمدللہ کے اندر بھی سرکار کی نعت نظر آ رہی ہوگی، قل هو اللہ احد کے اندر بھی سرکار کی نعت نظر آ رہی ہوگی، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں بھی حضور کی نعت نظر آ رہی ہوگی۔ یہ عشق کی اینک جو ہر کسی کو نصیب جنہیں مل جاتی ہے، پھر جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا قرآن حضور کی نعت کا دیوان ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ یہ بات ہر کسی کو سمجھ میں آنے والی، کہا نگاہ عشق و مستی میں اسے عشق مصطفیٰ مل گیا ہے، عشق کی مستی کی کیفیت مل گئی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اول بھی
محمد مصطفیٰ ہے، آخر بھی محمد مصطفیٰ ہے، ظاہر بھی محمد مصطفیٰ ہے، باطن بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ تو پھر ثابت ہی کر دکھایا کہ دیکھو اللہ کی حمد کی طور پہ اگر اس آیت کو دیکھیے تو اللہ کا فرمان هو الاول، وہی اول۔ اللہ اول ایسے ہے لا ابتداء لہو، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا۔ هو الآخر، اللہ آخر ایسے ہے کہ لا انتہاء لہو، اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی انتہا۔ وہ ظاہر، وہ ظاہر ایسے ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کا بتا دیتا ہے کہ کوئی ہے جس نے بنایا ہے، یہ چاند سورج تارے بتاتے کوئی ہے جس نے بنایا ہے، یہ درخت یہ شجر یہ حجر بتاتے کوئی ہے جس نے سجایا ہے، یہ سمندر یہ دریا یہ ندیاں بتاتی ہیں کوئی ہے جس نے بہایا ہے، ہم خود سے نہیں بن گئے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو ہونے کا بتا دیتا ہے۔ هو الباطن، اور وہ باطن ایسا ہے کہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب مگر ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ حمد خدا۔ اب نعت مصطفیٰ کیسے؟ تو فرماتے هو الاول، میرے آقا بھی اول ہے، اور وہ اول کیسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خالق ہونے کے اظہار کے لیے جو سب سے پہلی چیز تخلیق فرمائی ہے وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جابر۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں خیال ہے، ایک سوال ہے حضور۔ سرکار نے کہا پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا مخلوقات میں، تو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سوال دیکھیے صحابی، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب اس سوال کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے عرض گزار ہوں، میں کسی سے پوچھوں بھائی یہ بتائیے کہ لانڈی میں جب پاکستان آزاد ہوا، لانڈی میں سب سے پہلا مکان کس کا تھا؟ اب اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے جو اس وقت موجود، سمجھیں گے آپ بات؟ اس سوال کا جواب کون دے گا جو، ابھی میں حافظ صاحب سے پوچھوں، حافظ صاحب بولیں گے استاد صاحب میری تو عمر اتنی نہیں ہے، مجھے کیا پتا کہ 1947 میں کس کا مکان تھا کس کا مکان نہیں تھا۔ اس شہزادے سے پوچھنے بولے گا حضرت مجھے کیا پتا، مجھ سے تو وہ پوچھے جو میرے پیدا ہونے کی بات ہو تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ بعد میں کس کس کے گھر بنے، جو مجھ سے پہلے تھا مجھے اس کے بارے میں کیا پتا۔ اس سے پوچھیں جو اس وقت موجود، اور صحابی کا سوال دیکھیں جب کچھ بھی نہیں تھا تو سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور کہہ دیتے میرے صحابی میں تو مکے میں پیدا ہوا ہوں، مجھ سے پوچھ رہے تو مکے کے بارے میں پوچھو، ایک دفعہ ملک شام گیا پوچھ رہے تو ملک شام کا پوچھ لو، ہجرت کر کے مدینے گیا مدینے کا پوچھ لو، جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں بھی نہیں تھا مجھے کیا پتا۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول کے سوال کا جواب دیا، اور جواب دے کر بتایا جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہم موجود تھے، جبھی تو سوال کا جواب دے رہے۔ اور کیا جواب دیا؟ فرمایا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبیک من نورہ قبل کل الاشیاء۔ اے جابر، اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنا۔ اب اللہ کے نور سے ہمارے آقا کا نور بنا۔ ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھ رہے، اللہ کا نور تقسیم ہونے سے پاک، ایسے نہیں کہ نور کا کوئی حصہ کاٹا گیا تو اس سے بنا، نہیں، اللہ کا نور تقسیم ہونے سے، تو آقا کا نور کیسے بن گیا؟ اللہ کے نور کی تجلی سے ہمارے آقا کا نور بنا۔ تو سب سے پہلی تخلیق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ دریا ہے نہ سمندر ہے نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ تارے ہیں، بس ایک اللہ ہے، دوسرا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے اس وقت
ہمارے آقا کے نور کو خلق فرمائے جب نہ تھا تب نہ تھا، وقت کی کوئی قید تھی نہیں، نہ دن تھے نہ شب تھی نہ رات تھی، نہ گھڑیاں نہ ساعتیں نہ ماہ و سال، نہ شمس و قمر نہ شجر و حجر نہ باغ و بہار، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت وہ خالق ہوا، آپ اس کی خلقت بنے، وہ صانع ہوا، آپ اس کی صنعت بنے، وہ عالم ہوا، آپ اس کا علم بنے، الغرض و لا الہ الا اللہ ہوا، آپ محمد رسول اللہ بنے۔ تو هو الاول، ہمارے آقا اول ایسے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے آقا کے نور کو بنایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو خلق فرمایا ہے میرے نور کو خلق فرمایا ہے۔ تو ہمارے آقا کی تخلیق نوری، تو اس طرح ہمارے آقا سب سے اول ہوئے، تخلیق میں سب سے اول۔ حضور کو نبوت کب ملی؟ ترمذی کی حدیث مبارک، صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبوت سے کب سرفراز ہوئے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، لیکن حضور ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ چونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو نبی تھے، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور نبی بھی بنایا ہے۔ ماں کی گود میں قرار کیا تھا آپ نے، وہ تو پیدائشی نبی تھے، تو وہ تو افضل ہو گئے آپ سے۔ سرکار آپ جب نبوت سے سرفراز ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے بشر ہیں، جب وہ مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت نبوت سے سرفراز ہو چکا تھا۔ کنت نبیًا، میں نبی تھا، کنت نبیًا، میں نبی ہو چکا تھا، کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ تخلیق کے مراحل جاری تھے، اس وقت اللہ نے مجھے تاج نبوت عطا فرما دیا تھا۔ تو نبوت ملنے میں بھی ہمارے آقا سب سے پہلے اول۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، روز حشر برپا ہوگا اور لوگوں کو اپنی قبروں سے باہر نکالا جائے گا، تو قیامت والے دن سب سے پہلے اپنے مزار سے باہر آنے والا میں محمد مصطفیٰ ہوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سارے مخلوقات پریشان ہوگی اللہ کے غضب سے، اور کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر سفارش کر سکے، تو قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت میں داخل بھی سب سے پہلے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ تو یہ ہے ہمارے آقا کی شان اولیت، اول۔ ہمارے آقا اس کیفیت میں جگہ جگہ ہمیں اول نظر آتے ہیں۔ چند جھلکیاں میں نے آپ کے ذوق کی مناسبت سے بیان کی کہ تقریر لمبی نہ ہو جائے، ورنہ اور بھی شان اولیت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ دوسری شان کیا ہے؟ هو الآخر، ہمارے آقا آخر بھی ہیں، اور آخر کیسے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلیق میں تو میں سب سے پہلے ہوں مگر تشریف لانے میں سب سے آخری ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ نے ہمارے آقا کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ یہ جملہ بھی سن لیجیے، ہمارے آقا کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ حدیثوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے،
قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو تم تو کہتے ہو حضور کے بعد کوئی نبی، تو وہ کیسے آئیں گے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے نبی نہیں ہے، وہ تو پرانے نبی ہیں. کوئی نئے نبی بن کر تشریف، وہ تو پرانے نبی ہیں، پہلے ہی نبوت سے سرفراز ہو چکے ہیں، اب حضور کے امتی کی حیثیت سے تشریف لے کر آ رہے ہیں. تو کوئی نیا نبی ہمارے آقا کے بعد، تو ہمارے آقا کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. یہ ہے حضور کی شان آخریت، جیسی شان اللہ نے کسی کو نصیب نہیں فرمائی. لیکن بڑے مزے کی بات، اول اور آخر یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. جو اول ہوگا وہ آخر نہیں ہوگا، اور جو آخر ہوگا وہ اول نہیں ہوگا. بات آ رہی سمجھ میں آپ کی؟ ایک شخص سب سے پہلے آیا مسجد کے اندر، اس کے بعد مزید لوگ آنا شروع ہو گئے. اب جو پہلا وہ پہلا ہی رہے گا نا، جو سب سے آخر میں آیا وہ آخری ہوگا. اول اور آخر ایک دوسرے کی ضد ہے، جس طرح دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے، اندھیرا اور اجالا ایک دوسرے کی ضد ہے. تو اول اور آخر بھی ایک دوسرے کی، جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا، جو آخر ہے وہ اول نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہمارے آقا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. یہ دونوں شانیں ہمارے آقا میں آ کر جمع ہو گئی. تو کیسے جمع ہو گئی؟ بڑی خوبصورت مثال ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی. کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جیومیٹری باکس دیکھا ہوگا، اس میں ہوتا ہے پرکار، اور پرکار سے کیا کرتے ہیں؟ دائرہ بناتے ہیں. تو ایک ہوتی ہے اس کی نوک جو سینٹر میں رکھی جاتی ہے، اور دوسرے سائڈ پہ پینسل لگائی جاتی ہے، اور پینسل سے دائرہ بنایا جاتا ہے. تو ایک نقطہ ہے جس سے دائرہ بنانا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ پینسل گھومتی رہتی ہے، دائرہ بنتا رہتا ہے، اور اپنے پورے عروج کے ساتھ، پورے ڈایامیٹر کے ساتھ گھوم کر جب واپس پہلے نقطے پر آتا ہے تو دائرہ مکمل ہوتا ہے. اگر پہلے نقطے پر آ کر نہ ملے تو دائرہ مکمل نہیں ہوتا، ادھورا ہوتا ہے. تو دائرہ اسی وقت مکمل ہوگا جب پہلے نقطے کے پاس آ کر، تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنے دست قدرت سے قرطاس نبوت پر دائرہ نبوت بنایا ہے، اس دائرہ نبوت کا پہلا نقطہ بھی محمد کو بنایا ہے، آخری نقطہ بھی محمد کو بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شروع بھی یہیں سے ہوئے، پھر آئے تو حضرت آدم بھی آئے، حضرت نوح بھی آئے، حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت یونس بھی آئے، حضرت شعیب بھی آئے، حضرت داؤد بھی آئے، سلیمان علیہ السلام بھی آئے. اور دائرہ گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا. اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد جب واپس آیا تو محمد مصطفیٰ پہ آگے مکمل ہوا. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. یہ شان کسی اور کو ہوا ظاہر. تیسری شان اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی کہ ہمارے آقا ظاہر بھی ہے. پہلی ظاہر ہونے کی شان تو یہ کہ حضور اپنے غلاموں کو بآسانی دستیاب ہو گئے. جس صحابی رسول کی کوئی پریشانی ہوتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، حضور سے گفتگو کر لیتا. حضور لباد بشریت میں تشریف لے کر آئے. اگر لباد بشریت میں نہیں آتے تو بشر حضور سے تعلیمات کیسے دیتا؟ اگر حضور انسانی لبادے میں نہیں آتے تو انسان زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسے سیکھتے؟ حضور پانی نہ پیتے تو ہم کو پانی پینے کیسے آتا؟ حضور کھانا نہ کھاتے تو ہمیں کھانا کھانے کی سنتیں کیسے پتہ چلتی؟ حضور لباس تبدیل نہ کرتے ہمیں لباس تبدیل کرنے کا طریقہ کیسے آتا؟ تو حضور کا ظاہر ہونا ایسے کہ حضور لباد بشریت میں تشریف لائے، انسانی لبادے میں آئے، تاکہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا سکے. دوسرا، حضور کا ظاہر ہونا اس کیفیت میں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے آقا کو پہچانتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ. شفا شریف کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا قول قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے لکھا. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے میں آج بھی مکہ مکرمہ کے پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور راستوں سے گزرا کرتے تھے تو پتھروں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھیں. اسی طرح آپ نے سنا بڑا مشہور واقعہ کہ ابو جہل ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آیا.
اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب جو چیز مٹھی میں بند ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مٹھی میں ہے، اور اسے بھی پتہ ہے کہ اب اللہ کے سچے نبی ہیں جبھی تو پوچھ رہے کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ یعنی کافر کو بھی پتہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس علم غیب ہوا کرتا ہے۔ آج کے مسلمان سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ یہ تو کافروں کو بھی پتہ ہے کہ سچے نبی کی پہچان کیا ہے، کہ سچا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم غیب ہوا کرتا ہے۔ غیب کا معنی پوشیدہ، تو جو مٹھی میں بند ہے وہ کیا چیز ہو گئی؟ پوشیدہ ہو گئی نا۔ اور نبی وہ جو غیب کی باتیں کافروں کو یہ بات بتاتی، مگر آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں سلام ہے ان کے ایمان کے اوپر، پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سرکار نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا آپ تو بتا سکتے ہیں، کیوں؟ پہلی بات تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا۔ دوسرا آپ کے پاس زبان ہے، آپ بول سکتے ہیں اس لیے آپ بتا سکتے ہیں، مگر جو میری مٹھی میں ہے نہ تو اس کے پاس آنکھیں ہیں، نہ اس کے پاس زبان ہے، نہ اس کے پاس عقل ہے، نہ شعور ہے، بھلا وہ کیسے بتائے گی کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا دوسری بات بڑی حیران کن ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچی ہو کر رہ جائے گی۔ اس نے کہا دوسرا والا کام کیجئے، آپ تو بتا سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے